السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈاک اور ہمیشہ کی طرح نیک تمناؤں اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان ڈاکٹر علی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام خبر ڈاک میں ہمیشہ بڑے اچھے مہمان ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور با کمال بننے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کے جو معزز مہمان ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے، ہر دل عزیز شخصیت ہے، بلکہ میں پنجابی چ کہاں گا من موہ لین والی شخصیت نے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ میرا جب انٹریکشن نہیں تھا، صرف نام ہی سنا ہوا تھا، میرے ذہن میں کچھ اور ایک سکیچ بنا ہوا تھا سعد اللہ شاہ صاحب کے بارے میں، لیکن جب ملا تو انہوں نے مجھے اپنا بنا لیا اور آج میں ان کے گھر میں موجود ہوں، ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، اور ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت زیادہ قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام خبر ڈاک کے لیے وقت نکالا۔ ہم اپنے معزز مہمان سعد اللہ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ظاہر جی، زندگی اور تحرک کا نام ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، اقبال کہتا ہے، پورے اسلامک فلسفی یہی ہے۔ اقبال تو یہی کہتا ہے کہ جو تحرک ہے وہ زندگی ہے اور جمود جو ہے موت ہے۔ زبردست۔ 1958 میں چشتیاں کی فضاؤں میں ہواؤں میں آنکھ کھولی، اور 1984 میں آپ ایک باقاعدہ انگریزی کے استاد بن گئے۔ اب بہت سارے لوگ حیران ہوں گے کہ انگریزی کا استاد اور اردو کی شاعری، یہ ایک بڑا خوبصورت بلینڈ ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو کیا آپ مختصر سے وقت میں اس 1958 سے 1984 کے سفر کو تھوڑا بیان کریں گے؟ یہ اس میں تو بڑا سمپل سا ہے کہ میں جس فیملی میں، یعنی میں نے آنکھ کھولی، وہ ان کا ایک پس منظر مذہبی ہے اور ادبی ہے۔ میرے گھر میں بھی پورا ادبی ماحول تھا۔ زبردست۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ میرے دادا حضور حبیب اللہ شاہ جو تھے، حبیب تلونڈ بھی لکھتے تھے، احسان دانش کے صحیح بہت دوست تھے، حفیظ طائب صاحب کے دوست تھے۔ تو ان کے کتبے پہ ان کی ایک مطلب قطع لکھا ہوا ہے کہ ہر شعر میرا عشق نبی کا ہے شرارہ، واہ واہ واہ۔ ہر نعت میری مسجد نبوی کی اذاں ہے، میں نعت کا شاعر ہوں، مجھے فخر ہے اس پر، بازار سخن میں میری ہیرو کی دکان ہے۔ سبحان اللہ، تو زبردست۔ پھر میرے والد صاحب کی، جب حسن رسول اللہ شاہ صاحب ہیں، وہ ادھر ہی ان کا انتقال ہوا میرے گھر پہ ہی، اور ان کی مطلب جو جسد خاکی ہے وہ ادھر ہی مدفون ہے میرے قریبی قبرستان میں۔ تو ان کے کتبے پہ لکھا ہوا ہے کہ تیری میری گل نہیں گل ہے حضور دی، واہ واہ واہ، اکھیاں دے نور دی تے دلاں دے سرور دی، کیا بات، اور گلاں نے ہزار پر گل اصول دی، شان میرے رب دی تے رب دے رسول دی۔ واہ واہ واہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری پوری فیملی جو ہے، میری پھپھو شاعرہ ہیں، میری سسٹر شاعرہ ہیں، میرے مطلب بھائی بھی شعر کہتا ہے ثناء اللہ شاہ۔ تو یہ چیزیں مجھے اس میں مطلب بچپن سے ہی ایک ایسا ماحول ملا، وہ سارا ماحول، بلکہ گھر میں، بلکہ مزے کی بات، کچھ مزے کی بات اس لیے ہونی چاہیے صحیح کہ میری والدہ جب میری دادی جان سے کوئی انبن ہو جاتی تھی تو دادی جان ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے تھے کبھی ہم میں تم میں بھی پیار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو میری والدہ ہنس پڑتی تھی۔ تو اس طرح ادبی یعنی ماحول، کہ ایک شعر جو تھا وہ سلوک کا سبب بن جاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میرے ننیال ہے، وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، میرے کا ملک بھر میں کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے، ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی، ماشاءاللہ، جن کا انتقال ہوا پیچھے کوئی 2-4 سال پہلے۔ تو وہ ان کی تفسیر ہے پوری 12 جلدوں میں۔ تو ان کے پاس میں رہا بھی ہوں 4-5 سال، ماشاءاللہ، اور ان کے پاس رہ کے میں پڑھا ہوں، اور میں نے ماسٹر کیا، انگلش میں کیا۔ اور یہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میری پہلی جو شعری مجموعہ ہے وہ انگلش شاعری کا ہے۔ زبردست۔ اور میں لکھتا رہا ہوں پاکستان ٹائم میں، اس کے علاوہ فرنٹیئر پوسٹ میں، ڈان میں، اور دیٹ واز دی کلیکشن آف دوز پوئمس۔ That's great۔ اور وہ میری نظمیں اس لیول کی تھیں کہ میرے پروفیسر افتخار صاحب جو تھے، جن کا میں چہیتا شاگرد تھا، انہوں نے میری 3 نظمیں لنڈن میگزین کو بھیجی تھی ود کمپلیمنٹری لیٹر۔ اچھا، اس کے بعد میں جب ٹی ہاؤس میں آنا جانا شروع ہوا، ایم اے کے بعد جب میری کتاب آ گئی، تو وہ ظاہر جب آپ آتے ہیں اس ماحول میں تو سارے سب سے زیادہ منی نیازی کے ساتھ میرا کریز تھا، ان کے گھر پہ آنا بیٹھنا۔ تو یہ ہوا کہ جب میں نے شعر کہنے شروع کیے، خاص طور پہ پنجابی کا، کہ موسم تیرے آون نال، موسم تیرے جاون نال، بندہ کلا رہ جاندہ بہت یاد۔ That was a sudden change, I think, جی، بلکہ after writing اس some میں بلکہ آپ poetry حیران in ہوں گے کہ English۔ اس دور کے شعر، جب اجوکا تھیٹر کا جو مطلب ڈرامے میں میرے شعر، میں حیران ہو گیا۔ میں اس وقت بالکل ینگ تھا کہ ہن کی خوف بلاواں دا، سارا شہر خداواں دا، واہ 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 واہ، مکی رات عذاباں دی، چڑھیا دن سزاواں دا، ربا میرے دیس دی خیر، سر تے شورے کاواں دا۔ تو اس طرح جو اس کو پاپولرٹی ملی، ایک دم پاپولرٹی ملی، جہاں سے مشاعرے میں گیا پنجابی کے بعد، پھر جب میں اردو کی طرف آیا تو جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا۔
تمہیں کو ہم نے چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا. اچھا اس کی کیا وجہ تھی کہ انگلش کی پوئٹری کرتے کرتے ایک دم سے پنجابی اور پھر اردو کی طرف آ گیا؟ دیکھیں جہاں آپ کو قاری زیادہ ملتا ہے، جہاں آپ کو پڑھنے والے ملتے ہیں. میں نے انگلش میں پوئٹری کی، میں فرنٹیئر پوسٹ میں آرٹیکل لکھتا تھا، پاکستان ٹائم میں آرٹیکل لکھتا تھا، میرا ایک تھا ادھر اپنا سلسلہ جو بھی تھا. لیکن جب میں ادھر آیا ہوں پنجابی اردو میں، ادھر مجھے اتنی مطلب پذیرائی ملی، آپ حیران ہو کہ جب جہاں پھولوں کو کھلنا تھا کتاب آئی، اس کے یعنی درجنوں ایڈیشن آئے بلا مبالغہ، اور مجھے اتنے پیسے ملے. اور میں ظاہر میں نے کہا یہ تو اتنا حالانکہ میں ریڈیو پہ انگلش پروگرامس بھی کیے ہیں، پھر میں ٹی وی پہ آ گیا. ٹی وی پہ میرا اچھا تبسم صاحب نے پہلا انٹرویو کیا میرا، اور پھر یعنی نظام گھر میں آ گیا، بحثیت مہمان آیا. تو یہ چیزیں آپ کو یعنی جب میں اورینٹل کالج میں آتا تھا، یقین کریں یہ بات یہ ایسے میں نہیں بالکل سچ بتا رہا ہوں، ایسی مطلب لڑکیاں ملتے ہیں، ایک لڑکی کہتی سر میں نے آپ کی 18 بکس بادل چاند ہوار میں یہ عید کارڈ کے طور پہ بھیجی ہے. یہ اتنی وہ ملی نا، میری کتاب جو ہے وہ تحفے کے طور پہ بھیجی جاتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ مجھے اللہ پاک نے اتنی پھر شہرت دی، پھر میں پھر کتاب آتی گئی کتابیں، پھر اتنی کتابیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پہ میں شاعر کی بات کروں گا، شہرت حاصل کرنے کے لیے اسے خود سے محنت کرنی پڑتی ہے یا لوگ اس کی محنت کو جانچ لیتے ہیں؟ سر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ خدا داد ہے، یقین کرے اس کی کسی کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. مجھے نہیں، کسی کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. کسی کا کوئی ایک جملہ جو ہے وہ لوگوں کو پسند آ جائے. میں نے ایسا بھی وقت دیکھا جب میں بالکل فل بلوم پہ تھا، ینگ تھا، تو مجھے ہمارے بڑے معروف ایک شاعر تھے جو 11 سال نکالتے تھے، حفیظ المناسن صاحب، بڑے برگزیدہ، مجھے بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے دیکھو یار مجھے اپنا شعر لکھ کے، تو یہ نہ دیکھنا کہ میں کس میری حالت ہے، میرا بھی دل ہے. اور وہ شعر کیا تھا، میں کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ کے دو کہ کتنا نازک ہے وہ پری پیکر جس کا جگنوں سے ہاتھ جل جائے. یہ اس دور کا میں جب تو اس وقت جب میں نے یہ شعر کہا کہ تم نے کیسا یہ رابطہ رکھا، نہ ملے ہو نہ فاصلہ رکھا. اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہو. ارے جناب، اچھا آپ کی پرانی شاعری تو ہم سنتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں اور اب بھی سن رہے ہیں، لیکن ناظرین ہم چاہیں گے کہ سعد اللہ شاہ صاحب ہمیں ابھی اپنی کوئی تازہ ترین غزل سنا دیں تو کتنا بالکل. اچھا. میں آپ کو تازہ ترین جو میری غزل ہے وہ آپ کی وساطت سے کر رہا ہوں کہ کھل اٹھے وہ کہ انہیں دیکھنے والا آیا. واہ واہ واہ. کھل اٹھے وہ کہ انہیں دیکھنے والا آیا، ایسے لگتا ہے میں پھولوں کی دعا لے آیا. واہ 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 واہ. ایسے لگتا ہے میں پھولوں کی دعا لے آیا، اور رنگ اڑتے رہے خوشبو کے تعاقب میں وہاں. واہ واہ. رنگ اڑتے رہے خوشبو کے تعاقب میں وہاں، اور شوق آوارگی کا میں بھی مزہ لے آیا. اور شعر دیکھیے کہ واہ واہ واہ، کیسا دل دادا تھا محروم رہا زخموں سے. ارے واہ. کیسا دل دادا تھا محروم رہا زخموں سے، اپنے دامن کو جو کانٹوں سے بچا لے آیا. اپنے دامن کو جو کانٹوں سے بچا لے آیا. اور ایک غزل کے اور 2-3 اشعار. ہاں ایک شعر دیکھیے، ہر کسی میں کوئی فرعون چھپا ہوتا ہے. واہ واہ. ہر کسی میں کوئی فرعون چھپا ہوتا ہے، ورنہ اس خاک میں کون اتنی انا لے آیا. ورنہ اس خاک میں کون اتنی انا لے آیا. اور میں کہ ظالم تھا نہ جاہل تھا خدا جانتا تھا. واہ واہ واہ. میں نہ ظالم تھا نہ جاہل تھا خدا جانتا تھا، وہ جو مقصوم تھا میرا میں اٹھا لے آیا. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا علی شاہ آپ سے. آپ نے یہ دیکھا کہ میری جو ڈکشن ہے اور اس میں اس کی وجہ دیکھیں، جب آپ پروسیس آپ کا ہوتا ہے، ارتقاء آپ کی کسی پوئٹری میں ہے کہ نہیں، اٹ از دی پرابلم. اب جب میں یہ اسلم کولسی مرحوم اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، بہت بڑے شاعر تھے، آپ جانتے ہیں اسلم کولسی صاحب کو، بالکل کہ پڑھنے شہر میں اگر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ سعد اللہ شاہ کے 2 جب فیز آتے ہیں نا، ایک وہ فیز ہے جہاں یہ کہتا ہے جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا، وہاں اس کا جگہ دیکھیں. ایک جب اس کا فیز آتا ہے کہ اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ. اب یہ دیکھیں تو مختلف فیز ہیں. جب میں اتنی سنجیدگی میں جب آیا، جب میں نے دیکھا کہ مجھ پہ کوئی اللہ نے مجھ سے پوچھنا بھی ہے اور اس قوم کے لیے میں نے کچھ کیا، تو پھر میری آپ دیکھیں جب پوئٹری آئی، یعنی وکلا تحریک میں پرویز مشرف کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سب سے زیادہ جو پوئٹری آپ کو نظر آئے گی اس میں میری پوئٹری ہے. اور اس میں 3-4 کتابیں جو خالد پرویز صاحب نے شائع کی، اور اس میں نے کرس صاحب کے ساتھ، یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن میں نے ٹرک پہ چڑھ کے کرس صاحب کے ساتھ، احمد علی کرد کا نام آپ نے سنا؟ جی بالکل، وکلا تحریک کے بڑے. انہوں نے مجھے کہا سعد آپ پڑھو، تو پھر میں نے وہ جب ان کو پڑھا کہ وہ جو کہتا ہے کہ انصاف ملے گا سب کو، اس نے منصف کو بھی سولی پہ چڑھا رکھا ہے. اے خدا لوگ تجھے دیکھتے ہیں
اور تو نے ایک فرعون کی مہلت کو بڑھا رکھا ہے. اس نے چوروں سے سرعام شراکت کی ہے, اس نے قاتل کو بھی مسند پہ بٹھا رکھا ہے, اور ساتھ سچ بات چھپائی نہیں جاتی مجھ سے, میں نے سادات کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے. اچھا آپ دیکھیں, ایک وہ جگہ تھی, اب ایک اور ارتقا آیا. وہ ارتقا اس لیے آیا کہ میں قرآن سے وابستہ ہوا, میں نے اس کا ترجمہ پڑھا, پھر میں نے دیکھا کہ قرآن مجھے اس طرح بریک بینی سے سمجھ نہیں آ رہا. پھر میں نے عربی پڑھی, محمد کاظم صاحب کی کتاب پڑھی, عربی سیکھی, اس کے میں نے گرامر دیکھی. پھر یہ دیکھیں میرے ڈکشن میں جو آیا نا کہ نہ میں ظالم تھا نہ میں جاہل تھا, خدا جانتا تھا. وہ ظلومن جہولا والی جو بات ہے, وہ دیکھیں جب آپ کو علم آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اللہ ظلومہ جہولا جو پیار سے کہہ رہا تھا انسان کو, کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس میں کیپیسٹی ہے سیکھنے کی. دیکھیں بڑی ایک بات علمی بات ہے, مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں, یہ بات آپ صوفے کو نہیں کہہ سکتے, یہ درخت کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ جاہل ہیں, لوگ ہنسیں گے آپ پہ. آپ اس کو کہیں گے جاہل جس کے اندر صلاحیت علم کی ہے, علم کی صلاحیت, ٹھیک ہے, کسی علم کی بنیاد پہ اسی پہ کہیں گے نا, آپ اسی بنیاد پہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں نا. اس کا مطلب کہ جاہل بھی اسے کہیں گے, یا آپ کسی کو ظالم کہتے ہیں, اس کا مطلب اس پہ کیپیسٹی ہے کس کی, عدل کرنے کی, عدل کی. بالکل ایسا, عدل چھوڑ کر وہ آیا نا, اس نے ظلم کیا. بالکل تو یہ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی تھی. یہ ایسی بات درمیان میں آ گئی, میں نے کہا چلو صحیح, کوئی بات اپنے سننے والوں تک ایسی بات بھی تو پہنچنی چاہیے. بالکل پہنچنی چاہیے جی. اچھا, شاعری میں ایک تو انقلابی شاعری ہوتی, مزاحمتی شاعری ہوتی ہے. آپ کی شروع میں جو پوئٹری آئی, ظاہر ہے کہ نوجوانی کا اس میں بہت رومانٹک ہے, ایک رومانٹک کلاسیکل ہے, تو یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی تبدیلی بھی آ جاتی ہے؟ سر بے شمار تبدیلی آئی. دیکھیں نا, وہ دور تھا جب میں نے سانگز لکھے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کے جو سانگز تھے وہ سب سے زیادہ یا ادیم ہاشمی نے لکھے یا میں لکھے, اور مجھے 5% ٹیکس لگا. سارے سے کوئی سنگر ایسا پاکستان کا آپ نہیں بتا سکتے جس نے میرا سانگ نہ گایا ہو یا میری غزل نہ گائی ہو. کوئی بھی ایسا سنگر آپ کو نیم آؤٹ بھی کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون سی چیز, مثلا غلام علی تک, یعنی یہ غلام عباس ہیں, ترنم ہے, یا شبنم, اس دور کے جتنے بھی فیمس تقریباً پرویز مہدی ہے, پرویز مہدی میرا دوست بھی تھا, کرم حسن تھی, حامد خان میرا دوست ہے, حامد علی خان میرا دوست ہے, میرے دوست بھی تو بڑے پیارے لوگ ہیں. تو ریڈیو پہ میں نے بہت کام, سی پی یو میں میں نے بہت کام کیا, پھر ٹی وی میں آ کے میں نے بہت کام کیا. طارق عزیز سب سے بڑی دوستی تھی, نیلام گھر میں میں مہمان کے طور پر آیا, اور طارق صاحب سے اتنی دوستی تھی, اگر کوئی نیلام گھر میں آتا تھا تو کہتا میں نے کوئی غزل پڑھنی, کہتا یہ سعد اللہ شاہ سے پوچھیں اس کا فیلڈ ہے. تو اتنے میری وہ ریگارڈ کرتے تھے. اور اس کی ایک اور وجہ تھی کہ منیر نیازی میرا کریز تھا, میں سب سے زیادہ میرا جو تعلق تھا منیر نیازی کے ساتھ تھا, ہر وقت کا بیٹھنا اٹھنا اس کے ساتھ. طارق عزیز صاحب کو بھی بہت پسند تھے, تو اس لیے مجھے دیکھیں نا, منیر نیازی صاحب جیسا بندہ اگر یہ کہے نوجوانوں کو کہ آپ نوجوانوں میں سعد اللہ شاہ کو پڑھیں, کیا بات. اور اگر سلیم اختر صاحب یہ کہیں کہ منیر نیازی جیسا خود پسند شاعر بھی سعد اللہ شاہ کی تعریف کرتا, تو میرے لیے آزاد کی بات. اچھا, اس دور میں جیسا کہ آپ نے فرمایا منیر نیازی صاحب, امجد اسلام امجد صاحب, تو آپ کو اس دور کے کس شاعر نے بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟ منیر نیازی صاحب. منیر نیازی صاحب کے علاوہ میری جو سٹنگ تھی وہ ظاہری بات ہے قاسمی صاحب سے ملنے جاتے تھے, ایک بہت احترام کا رشتہ تھا, بہت بڑا نام تھا. شہزاد احمد صاحب مجھے فیملی ممبر سمجھتے تھے, ان کے بچے آج بھی مجھے اسی طرح سمجھتے ہیں. تو شہزاد صاحب کے ساتھ میری بہت, کیونکہ میں گڑی ہو رہتا تھا اس وقت, وہ کینٹ رہتے تھے, اگر میں ایک دن بھی نہیں جاتا تو شہزاد صاحب آ جاتے تھے یا فون کرتے تھے ساتھ مجھے شاہ کدھر ہے. تو اتنا ان کے ساتھ ایک تھا. پھر سب لوگوں سے, پھر خاص طور پہ اختر حسین جعفری مرحوم کے ساتھ میرا ایک بہت تعلق تھا. انہوں نے جناب میری تمہیں مل تو اچھا تھا کا دیباچہ لکھا تھا, دوسرا پروین شاکر کا دیباچہ لکھا تھا, یا پھر نجیب صاحب کا. مجھے یہ بڑی فخر ہے کہ میں ان 3 لوگوں میں شامل ہوں جن کو دیباچے لکھے تھے. میری ایک کمی سی رہ گئی جس کا آپ نے ذکر کیا, ان کا انتصاب بھی اختر حسین جعفری کے نام ہے. زبردست. وہ اختر حسین جعفری نظم کے بہت بڑے شاعر تھے اور ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ مجھے فخر ہے. حفیظ طائب کے ساتھ میرا بہت تعلق تھا. کیا بات ہے, بہت تعلق تھا حفیظ طائب صاحب کے ساتھ. میری زندگی میں ایک کمی سی تھی, وہ آج پوری ہو گئی ہے. انہوں نے مجھے وقت دیا ہے, میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. شاعری جب آپ عروج پہ جاتے ہیں شاعری کے, تو پاپولیرٹی ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو کبھی زندگی کے کسی موقع پہ ایسا محسوس ہوا کہ یار میں کیا بات ہے, وہ جسے ہم ایک لفظ ہے نا تکبر سا یا پراؤڈی فیل ہونا؟ سر میں الحمدللہ ان چیزوں سے بہت محفوظ رہا ہوں. حالانکہ میں وہ شخص ہوں جو میلے پہ جاتا تھا, کتاب میلے پہ 3 گھنٹے میں اپنا آٹوگراف دیتا رہتا تھا, 4 گھنٹے آٹوگراف دیتا تھا. بلکہ اب بھی ایک جو میں آپ کو بتاؤں کہ میری والدہ نے مجھے کہا میں تمہارے منہ پہ داڑھی دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا امی میں نے رکھ لی, اور وہ بڑے خوش تھے, مجھ سے بہت خوش گئے میری والدہ. ماشاءاللہ. تو یہ تکبر میرے میں کبھی, تکبر تو اللہ کو زیب دیتا ہے بس. یہ اللہ ہے, یہ اللہ کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انسان تو عبد ہے,
اور انسان کی جو ہے نا، انسان کی بڑھائی اس کے عبد ہونے میں ہے، اس کی بندگی میں ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل بندگی صحیح، اس کے لیے بالکل سب سے. صحیح. تو یہ میرا کیا ہے اس میں، اللہ پاک دیتے ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے یہ سارا کوئی رزق جو ہے، یہ بھی ایک رزق ہے جو آپ کے پاس جو اترتا ہے، یہ بھی ایک رزق ہے. اور صحیح. وگرنہ کہاں اتنے، دیکھیں میں نے ہزاروں شعر کہے، اور وہ یقین کریں جتنے، میں الحمدللہ وہ خوش قسمت ہوں جس کے اشعار سب سے زیادہ وائرل ہیں. یعنی میرے ہم عمر میں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، آپ خود کبھی دیکھ لیں بالکل کہ صحیح. شاید ہی کسی شاعر کو اتنے وائرل اشعار کسی کے، یعنی میں نے جو بھی غزل کہی کوئی نہ کوئی اس کا مطلب شعر وائرل ہوا ہے. کیا بات ہے، ایسا ہی ہے. اچھا ناظرین، ہم ان سے ایک اور غزل سنیں گے، واپس آئیں گے تو ان سے اور بھی بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے. اچھی باتوں سے میرا کچھ دلچسپ باتیں بھی کریں گے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شاعری کے حوالے سے گفتگو میں لوگ تھوڑے سے فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن شاہ صاحب کی شاعری میں کچھ ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں بہت اچھی غزلیں سنائیں گے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، اور واپس آ کے ان سے ہم بڑی کمال کی باتیں کریں گے اور ان سے بڑے دلچسپ قسم کے واقعات بھی سنیں گے ان کی زندگی کے.